حضرت لقمان، سورہ لقمان ہے قرآن کے اندر سورہ ہے. حضرت لقمان قرآن کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لقمان کو حکمت دی. ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی اور یہ کہا کہ بیٹا میں نے 400 انبیاؤں کے ساتھ وقت گزارا ہے، نبیوں کے ساتھ، اور 400 نبیوں سے میں نے 4 باتیں سیکھی ہیں. 400 ولی نہیں، 400 استاد نہیں، 400 نبی، اتنے انبیاء کے ساتھ 4 باتیں خالی. پہلی وصیت، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. سب سے چیز جو انسان کو اڑ جاتی ہے وہ انسان کا باطن ہے نماز میں، یہاں تک کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا رکعت دوسری تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی، کون سی تھی. ایک دم سوچیں پرندوں کی طرح اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں، بھول جاتا ہے، وہ اصل کنیکشن اس کا کریٹ ہی نہیں ہو پاتا، جڑ ہی نہیں پاتا. تو بیٹا نماز میں قلب کی حفاظت کرو. دوسری، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو پھر گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. آج معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ لقمے کی وجہ سے. کھا کیا رہے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں آپ، اور لقمہ انسان کی روح پہ اثر کرتا ہے. کوئی یہ کہے کہ مجھ سے نماز میں اٹھا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، یا کوئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کھانے میں گڑبڑ ہے، یا تو صحیح نہیں ہے یا تو پھر حلال نہیں ہے. بہت ضروری ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان رزق حلال پڑے اور اس کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو. آج معاشرے میں برائی، بے حیائی، بے حجابی، فساد، گناہ علنن ہونا، یہ سب لقمے کی وجہ سے. اور ویسے ہی آپ دیکھیں نا، باہر پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، کیا کیا ہے، حرام ہے، حلال ہے، ذبح شرعی ہے، نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کے ولیوں کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہے. انسان ذرا سا اپنے آپ کو، باطن کو صاف کرے، اسے نظر آتا ہے کہ کیا کھا رہا ہے. تو یہ جب نیچے اترتا ہے تو یہ پھر بدن کو بندگی سے دور کر دیتا ہے. بیٹا دسترخوان پہ بیٹھنا تو گلے کی حرام لقمے سے حفاظت. تیسری، بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کے ناموس سے بچا کے رکھنا، حفاظت کرو. کسی کے گھر جاؤ، اب تو گھر نہیں رہے، اب تو سب ٹوٹ چکا ہے، اب تو در و دیوار گر گئے، اب تو ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ موجود. کوئی غلطی کرے، آپ اپنی حفاظت کریں. آپ اپنی، وہ نہیں کرتا، لوگ نہیں کرتے، آپ کیسے، آپ اپنے آپ کو بچائیں. آنکھیں، سارا ڈیٹا جو اندر گھومتا ہے وہ آنکھوں کی وجہ سے، آنکھوں کی وجہ سے. خدا کی خاشیت میں جھکائے رکھیں گے، خدا آپ کی باطن کی آنکھ کو کھول دے گا. جو اس آنکھ کو صحیح استعمال کرے گا اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی. چوتھی اور آخری چیز، بیٹا جب آپس میں جمع ہو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرنا. انسان آپس میں جمع ہوتا ہے، اس کا مشغلہ کیا ہے، تیسرے کی برائی کرو. لذت ملتی ہے، برائی لذت دیتی ہے نفس. آپس میں 2 بیٹھے ہیں تیسرے کی، 3 بیٹھے ہیں چوتھے کی، بہت نفس دھوکہ دیتا ہے آپ. اور غیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے. اشد من الزنا، مردار بھائی کا گوشت چبانا. اور جس کی غیبت کی جاتی ہے، آپ کی ساری نیکیاں اس کے حصے میں چلی جاتی ہیں. معاشرہ کیسے بنے گا آپ بتائیں نا. پریکٹیکل ہے. قلب کی حفاظت، گلے کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت. یہ کر لیں آپ، معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، خود ٹھیک ہو جائے. اجتماعیت بھی ہے، انفرادیت بھی ہے، ساری چیزیں اجتماع سے. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا.